السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو ہلاکو خان کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ دنیا کا ظالم اور وحشی ترین انسان ہلاکو، جس کے پاس تتاری افواج کی بہت بڑی تعداد تھی۔ اس نے اللہ کی طاقت کا مذاق اڑایا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسے اپنی طاقت کا کیسا جلوہ دکھایا۔ تو واقعہ آگے سننے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر بھی کریں، تاکہ نیکی کی بات پہنچانے میں ہمارا حصہ بھی شامل ہو سکے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے بہت قیمتی سبق ہے، اگر ہم اس سے سبق حاصل کریں تو جی واقعہ ایسے ہے کہ دنیا کا ظالم اور وحشی ترین انسان ہلاکو اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھی، سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا اور اس کے سامنے 3 صفیں قیدی مسلمانوں کی تھیں، جسے آج اس کے حکم پر قتل کر دیا جانا تھا۔ انتظار ہو رہا تھا، آخر ہلاکو خان نے حکم دیا کہ ان کے سر قلم کرنے شروع کر دیے جائیں، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسری کی گردن گئی، تیسرے کی گئی۔ اس میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی کھڑا تھا، وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری میں چلا گیا۔ ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا اس سارے منظر کے مزے لے رہا تھا۔ جلادوں نے اب دوسری صف پر تلوار کے وار شروع کیے، گردنیں آن کی آن میں گرنے لگیں۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسرے صف کی لوگوں کی گردنیں بھی تیزی سے کٹ رہی ہیں اور اس کی باری جلد آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں اس بوڑھے پر جمی ہوئی تھیں کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بے وقوف بڈھے کو ہماری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ لاکھوں انسان میں نے تو مار دیا، یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف پر جب جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی تو ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پر تھیں کہ وہ کیسے بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کسی تیزی سے اس بوڑھے بابا تک پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا بتا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا، اب بتا، اب تو پیچھے کوئی بھی صف باقی نہیں ہے، کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا شاید کہ میں دوسری میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی، پھر دوسری کو چھوڑا کہ تیسری میں بچ جاؤں۔ ہلاکو نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی خام خیالی ہے، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ بوڑھے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس وحدہ لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ ہلاکو خان نے کہا، کیسے بچا سکتا ہے؟ اور اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے گرز جو ہے وہ گر پڑا۔ ہلاکو خان چابک دست، ہوشیار، جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے ہی گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے۔ اسی کوشش میں اس کا پاؤں جو ہے وہ گھوڑے کی رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ ہلاکو نے خود کو بچانے کی بڑی کوششیں کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر اس قدر لہولہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، اور وہ بوڑھا بزرگ آدمی جو ہے بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔
پتہ چلا کہ مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کر لیتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ تمام اہل ایمان کے لیے، خصوصاً جو کچھ حکومت رکھتے ہیں، کسی کے اوپر حاکم ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہم سب اپنے اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہم سے نیچے جو ہمارے انڈر ہیں، جن کے اوپر ہمارا حکم چلتا ہے، کیا ہم ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ کر رہے ہیں؟ اسی طرح بغداد پر تتاری فتح کے بعد ہلاکو خان کی بیٹی جو ہے وہ بغداد میں گشت کر رہی تھی کہ ایک ہجوم پر اس کی نظر پڑی۔ پوچھا لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ جواب آیا ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں۔ ہلاکو کی بیٹی نے عالم کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ عالم کو تاتاری شہزادی کے سامنے لا کر حاضر کیا گیا۔ شہزادی نے مسلمان عالم سے سوال کیا کہ کیا تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ عالم نے کہا یقیناً ہم ایمان رکھتے ہیں۔ شہزادی نے کہا کیا تمہارا ایمان نہیں کہ اللہ جسے چاہے غالب کر دے؟ تو عالم کا جواب تھا یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو شہزادی نے کہا تو کیا اللہ نے آج ہمیں تم لوگوں پر غالب نہیں کر دیا؟ عالم بولا یقیناً کر دیا۔ شہزادی تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ خدا تمہیں ہم سے کم چاہتا ہے اور ہمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے؟ عالم نہیں، یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی۔ شہزادی نے پوچھا کیسے؟ عالم نے اس کو جواب دیا کہ تم نے کبھی چرواہے کو دیکھا ہے؟ شہزادی ہاں دیکھا ہے۔ عالم نے بولا کیا اس کے ریوڑ کے پیچھے چرواہے نے اپنے کچھ کتے بھی رکھ چھوڑے ہوتے ہیں یا نہیں؟ شہزادی نے کہا ہاں ریوڑ کے پیچھے کتے ہوتے ہیں۔ تو عالم نے کہا کہ اچھا تو اگر کچھ بھیڑیں چرواہے کو چھوڑ کر کسی اور طرف نکل کھڑی ہوں اور چرواہے کی سن کر دینے کو تیار ہی نہ ہوں تو چرواہا کیا کرتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے اپنے کتے دوڑاتا ہے تاکہ وہ ان کو واپس اس کی کمان میں لے آئیں۔ وہ کتے کب تک ان بھیڑوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ عالم نے پوچھا کہ وہ کتے کب تک ان بھیڑوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ شہزادی بولی کہ جب تک وہ فرار رہیں، جب وہ چرواہے کے اقتدار میں واپس آ جائیں تو کتے جو ہیں وہ چرواہا ان سے ہٹا لیتا ہے۔ تو عالم نے کہا کہ آپ تاتاری لوگ زمین میں ہم مسلمانوں کے حق میں خدا کے چھوڑے ہوئے کتے ہیں۔ جب تک ہم خدا کے در سے بھاگے رہیں گے اور اس کی اطاعت اور اس کے احکام پر نہیں آ جائیں گے، تب تک خدا تمہیں ہمارے پیچھے دوڑائے رکھے گا۔ تب تک ہمارا امن چین تم ہم پر حرام کیے رکھو گے۔ ہاں جب ہم خدا کے در پر واپس آ جائیں گے اس دن تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ مسلمان عالم کے اس جواب میں آج ہمارے لیے غور و فکر کے لیے بہت کچھ پوشیدہ ہے۔ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ صرف اسی وجہ سے درگوں حالت ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو صحیح طریقے سے ماننے سے جو ہے وہ ہم نظر انداز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پہ صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں پورا کا پورا دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔